بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں صحت اور زندگی تندرستی سلامتی رکھے، آپ سب کو امن اور سلامتی کے ساتھ رکھے، ہر غم سے تکلیف سے محفوظ رکھے آپ کو۔ آج یہاں بڑا پیارا موسم ہے اور بہت اچھا ماشاءاللہ، ہوا چل رہی بڑی اچھی سی اور سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو آج آپ سے بات کرنی تھی مجھے کس ٹاپک پر؟ جی میں بات کرنا چاہ رہی تھی اپنے تمام ہی مسلمان بہن بھائیوں سے، مومن بہن بھائیوں سے، گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر، کہ جس میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مالی حوالے سے ہے۔ جب مالی حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو خود بخود انسان پھر وہ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے، بد اخلاق بھی ہو جاتا ہے اور غیر ذمہ دار بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کچھ لوگوں کو کہ ہم شاید ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر پا رہے، تو وہ پھر مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے ایک پیغام ہے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ دروازہ بند کرتا ہی نہیں ہے، وہ صرف اتنا کرتا ہے کہ ہم سے پہلی چیز کوئی اگر لیتا ہے تو اس سے بہترین عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 70 کھلتے ہیں، حق ہے یہ بات، لیکن یہ کہ دروازہ ایک بھی بند نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے سٹاپ دے دیا جاتا ہے، جسٹ لائک کہ آپ لوگوں نے جب لانگ فلائٹ لینی ہو تو آپ ٹرانزٹ کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو جو ایئرپورٹ والے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس جی آپ کی فلائٹ ختم ہو گئی یا آگے آپ نہیں جائیں گے۔ وہ ٹرانزٹ کرتے ہیں، کئی ملکوں میں ٹرانزٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں جنہوں نے باہر بہت دور جانا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سفر ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وقفہ ہے، ریسٹ کریں، بیٹھیں، کھائیں پئیں یا کچھ اپنے کام کریں، اس کے بعد پھر نیکسٹ فلائٹ ہوگی۔ تو زندگی بھی ایک فلائٹ ہے، اس میں اگر کوئی بریک آ جائے کسی بھی طرح کا تو گھبرائیے مت، پریشان مت ہوں، ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے، اپنے اللہ سے کبھی نا امید مت ہوں۔ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سے وعدہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو نا امید نہیں کرتا، لیکن جب تک آپ متوسل نہیں ہوں گے، بات ہی نہیں کریں گے، اپنے حالات ہی نہیں اس کو بتائیں گے، تو کیسے مسئلے حل ہوں گے؟ بجائے اس کے کہ ہم گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ چڑچڑے ہوں، پریشان ہوں، تو یہ بہتر نہیں ہے کہ دن کے کچھ لمحے اس رب سے بات کر لی جائے، اور وہ سنتا بہت قریب سے ہے اور پھر سن کر جواب بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جواب نہیں دیتا، بالکل جواب دیتا ہے۔ وہ بندے تو کیا جواب دیں گے آپ کو، جو رب جواب دیتا ہے، رب آپ کو بہترین جواب دیتا ہے۔ جب آپ اس سے مخاطب ہوں گے، اس سے بات کریں گے، وہ تو کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مخاطب ہوں، مجھ سے بات کریں۔ میں ہرگز آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بس ایک مصلی پکڑ لیں، ہاتھ پہ تسبیح پکڑ لیں اور بس اللہ اللہ کرنے بیٹھ جائیں، یہ میرا مطلب نہیں ہے۔ واجبات جو ہیں وہ ہر انسان کے اپنے ذمے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے نماز یا روزہ یا زکوٰۃ جو بھی کرنا ہے وہ آپ کے اور اس رب کے معاملات ہیں۔ جو کرتا ہے وہ اپنے لیے اچھا کر رہا ہے، جو نہیں کرتا تو وہ جانے، اللہ جانے، ہم اس چیز کو جج کر ہی نہیں سکتے۔ اس چیز کی تو بات ہی نہیں کر رہی میں تو آپ سے بات صرف اتنی سی کر رہی ہوں، میرے بچے، میرے بھائی، میرے بیٹے، آپ بائک پر کہیں جا رہے ہیں تو دماغ میں بہت سارے خیالات چل رہے ہوتے ہیں جب ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس وہ ٹائم ہوتا ہے، آپ اس ٹائم پہ اللہ سے بات کر لیں، اللہ کو بتائیں، جیسے ماؤں کو بتایا کرتے ہیں، جیسے بہترین دوست سے بات کی جاتی ہے، جیسے اکثر ہم والدین سے بات کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے والد بہت قریب ہوتے ہیں، اپنے والد سے بات کرتے ہیں۔ کئی بچوں سے ان کی مائیں بہت قریب ہوتی ہیں، اپنی ماؤں سے بات کرتے ہیں۔ کئی جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنی ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ تو جو بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے پہلے اس ذات سے ضرور شیئر کر لیا کریں جس ذات نے ہمیں ایک کیڑے سے، ایک بے نام سی چیز سے،
ایک پورا انسان بنایا اور پھر ہمیں اس کائنات میں بھیجا. جب آپ اس سے شیئر کریں گے بات، اس کے بعد کسی اور سے شیئر کریں گے تو وہ ایک الگ بات ہے. اس سے شیئر کریں، اس کو بتائیں، اس سے کہیں، اس سے بات کریں. اپنے ڈیلی جو روٹین ہے اس کے اندر آپ صرف 10 منٹ کر لیں، 5 منٹ کر لیں، لیکن بتائیں کہ میرے پروردگار ہے، میرے مالک، تو نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا، تیری رضا ہے، کوئی کام ہے مجھ سے جو تُونے لینا ہے، تو مجھے فلاں کام میں مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، میں فلاں جگہ الجھ گیا ہوں یا الجھ گئی ہوں، یا مجھ سے حالات سنبھالے نہیں جا رہے، تو میرے پروردگار میری ہدایت فرما، میری مدد فرما، تاکہ میں اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے انجام دے سکوں، اور جو کام تو نے میرے ذمہ لگایا ہے اس کو پورا کر سکوں. اللہ سے ضرور بات کیا کیجئے. نماز، روزہ، قرآن تلاوت، یہ تمام چیزیں بھی ضرور کریں. یہ تو ظاہر سے بات ہے، واجبات ہیں، ضرور کریں، لیکن اس کے علاوہ اللہ سے ایک دوستی کا رشتہ قائم کیجئے. یہ جو ہمیں لوگوں نے اللہ سے ڈرا دیا نا، اللہ اگر اتنا دین کو اتنا مشکل لوگوں نے بنا دیا کہ ہم صرف اللہ سے ہم انہیں کہ دعا ہی مانگتے ہیں، دعائیں مانگیں، بہت ساری مانگتے رہیں دعائیں، لیکن اس کے علاوہ نا اللہ سے بات بھی کیجئے، کیونکہ اس سے بہترین دوست کوئی نہیں ہے انسان کا. اس سے بہترین وہ خود کہہ رہا ہے 70 ماہ زیادہ محبت کرتا ہوں. تو ایک ماں جو کر سکتی ہے وہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں نہ کر سکتا. تو آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ اللہ سے بات کیجئے، اللہ کو بتائیے پروردگار عالم تیرے فلاں بندے نے میرا دل دکھا دیا آج، تو یا تو مجھے صبر دے اور یا اس کو ہدایت دے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے. یا پروردگار عالم آج میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میں بہت دکھی ہوں، پریشان ہوں، اور تجھ سے امید لگائی میں سوچ رہا تھا کہ تجھ سے بات کروں گا، یا میں سوچ رہی تھی کہ پروردگار عالم مجھ سے تیری فلاں بندی نے یا فلاں بندے نے بہت غلط اور برا رویہ رکھا. تو پروردگار عالم اب دیکھ لیں، آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کے بندے نے کیا کیا ہے. جب آپ اللہ سے شکایت لگا دیں گے نا، پھر اللہ جانے اور وہ پھر بندہ جانے، پھر دیکھیے گا کہ کیسے آنسو صاف کرتا ہے آپ کے، وہ کیسے آپ کو اپنے قریب لاتا ہے. 1 قدم بڑھائیے 10 قدم بڑھے گا وہ آپ کی طرف. محبت کرنے کا سلیقہ سیکھیے. یہ سلیقے ہمیں بھی کہاں آتے ہیں. بات کر رہی ہوں آپ سے، میں بھی آپ ہی کی طرح ایک بہت ہی غیر معمولی سی، عجیب، بہت معمولی اور بہت حقیر فقیر عورت ہوں، لیکن میں نے کچھ عرصے سے یہ چیز اپنی زندگی میں شامل کی. میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں. کیوں نہ کروں؟ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، مجھے رزق وہ دیتا ہے، مجھے لباس وہ دیتا ہے، مجھے ہر چیز تو وہ دیتا ہے، تو میں اس سے بات کیوں نہ کروں؟ میں بات کرتی ہوں اس سے، بالکل میری کرنی بنتی ہے. اور جب میں اس سے بات کر لیتی ہوں تو پھر بڑی پرسکون ہو کے سو جاتی ہوں. اب ایک بات آپ کو بتاؤں تو اس پہ ہنسیے گا مت. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ کبھی الیکٹرسٹی کے آج کل بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو جب بل بہت آ جاتا ہے تو میں اللہ سے رات میں کہتی ہوں پروردگار دیکھنا اتنا سارا بل آ گیا، میں کہاں سے پے کروں گی؟ تو وہ خود ہی وسیلہ بنا دیتا ہے، بل پے ہو جاتا ہے. اس طرح سے کہہ رہی ہوں آپ کو کہ اپنے رب سے ضرور بات کیا کریں، جس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے جا کر. صرف نمازیں، قرآن اور تلاوت، یہ سب چیزیں واجب ہیں، واجبات میں ہیں، یہ ضرور کیجئے، لیکن اس کے ساتھ اللہ سے اپنا ایک تعلق قائم کریں. آہستہ آہستہ تعلق اتنا مضبوط اور طاقتور ہو جائے گا کہ آپ کی دل کی جو بات ہے، آپ دل ہی دل میں خدا سے باتیں کرنے لگیں گے، اور پھر آپ کو اس دنیا سے کوئی غرض نہیں رہے گی. کوئی آپ کا دل بھی دکھائے گا نا، آپ کو پتہ ہوگا میرے پاس تو بہت طاقتور ہستی ہے، اگر میں نے شکایت لگا دی تو یہ تو گیا. اول تو کوشش کیجیے یہ درگزر کریں، جتنا درگزر کریں گے اتنا ہی وہ راضی ہوگا. مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، جہاں آپ کے بھائی کے بچے بھی ہیں، یہ بہنوں کے بچے بھی ہیں، تو اب آپ کی بہن کے بچے نے آپ کے بچے کو مار لیا، اگر آپ نے فوراً سے جا کے بہن کی یا بھائی کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا نا. لیکن اگر آپ نے درگزر کر دیا اور بہن کے سامنے بہن کو نظر آ رہا ہے یا بھائی کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں میرے بھائی نے درگزر کر دیا، تو وہ خود سے اپنے بچوں کو سمجھائے گا کہ اب آج تم نے مار لیا، آج تنگ کر لیا، دوبارہ جو ہے ایسا مت کرنا، دوبارہ معافی نہیں ملے گی. اپنے گھروں کے ماحول کو آہستہ آہستہ بہتر کریں گے انشاءاللہ. اتنی بے چینیاں اور اتنی جو گھروں کے اندر الجھنیں بڑھ گئی ہیں نا،
ان الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کریں. جو ڈور کا سرا ہے نا اس کو ڈھونڈیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے. میری باتیں اگر اچھی لگی ہوں تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، اور بری لگی ہوں تو بھی بتا دیجیے گا. کوئی بات بری لگی ہوگی تو مجھے معاف بھی کر دیجیے گا. جزاک اللہ. سلامت رہیں. اللہ حافظ.